قربانی کے اندر جانور بے عیب اور عیب دار جانور کی قربانی ممنوع ہے، لیکن عیب وہ ہے جس عیب کو رسول اللہ عیب کہے، یہاں عقل کام نہیں کر۔ بعض لوگ ہیں اور بعض مسالک ہے جنہوں نے بجا جو ہے تنگیاں مسلط کی، اپنے اوپر پابندیاں بن اسرائیل کی طرف۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی جانور جو خسی ہو وہ قربانی نہیں ہوتا، یہ عیب ہے، یہ نقص۔ کیوں عیب ہے؟ کہتے ہیں عقل کہتی، دماغ کہتا ہے یہ خسی ہونا عیب ہے، نقص ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ عیب وہ ہے جس کو رسول اللہ عیب کہے، عقل کچھ کہے، حدیث کچھ کہے، عقل تابع ہوگی حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے کیا فرمایا؟ جب تک تم اپنی خواہشات کو، اپنی چاہتوں کو اور اپنے عقل کو تابع نہ کرو اس چیز کے جو میں لایا ہوں، تو سمجھو کہ اس وقت تک تم ایماندار ہی نہیں۔ ایماندار تب ہو جو میں لایا ہوں اس کے تابع ہو۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ آپ نے 2 مہنڈے 2 بکرے آپ نے خسی تھے اور آپ نے ان کو قربانی کیا۔ جب حضور نے کر دیا تو اس کا مطلب ہے جو کہتا ہے یہ عیب ہے اور یہ قربانی نہیں ہوتی، وہ خاموشی انداز میں لا علمی اور جہالت میں حضور کی قربانی کے بارے میں کہتا ہے کہ آپ کی قربانی نہیں ہوئی۔ اگر آپ کی نہیں ہوئی تو پھر کس کی ہوئی؟ جب حضور نے کی ہے تمہیں کیا حق حاصل کہ تم اس کو عیب کہو؟ اب تھن مراؤ، دیکھیں بکری ہے، گائے ہے، بیڑ ہے، اونٹنی ہے، اس کا تھن مراؤ، عیب ہے؟ عیب ہے، نقص ہے، قیمت میں فرق ہے۔ لیکن شریعت کے اندر قربانی میں یہ عیب نہیں ہے، شریعت میں عیب نہیں ہے۔ تھن ایک مرا ہوا ہو، ایک ٹھیک ہو، 2 ٹھیک ہوں، 2 خراب ہوں، تو ان سے دودھ نہیں آتا، قربانی ہو جائے۔ سینگ ٹوٹا ہوا ہو، عیب ہے۔ شریعت عام معاملات میں یہ عیب نہیں ہے۔ کان چیرا ہو، عیب نہیں۔ کان کو کیا کرنا ہے؟ اس کا چمڑا کھانا ہے؟ نہیں۔ کان کو کیا کرنا ہے؟ اس کا گوشت کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ نہیں۔ تھوڑا بہت چیرا ہو تو اس کا جانور کے زیادہ بھی چیرا ہو تو جانور کے حسن پر، جمال پر، قیمت میں، عام حالات میں کوئی فرق نہیں آتا، لیکن شریعت کہتی ہے یہ عیب ہے۔ یہاں عقل محمد مصطفیٰ کی حدیث کے تابع کرنا ہو۔ عقل کو کون مانتا؟ معراج کو کون مانتا تھا عقل کے ساتھ کہ حضور پر آسمانوں پر گئے ہوں؟ کیوں مانتے ہو؟ قرآن کہتا ہے، مصطفیٰ کی حدیث کہتا ہے۔